السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف، جہاں ایک طرف وزیراعظم مودی میڈیا کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے غزہ میں رمضان میں جنگ رکوا دی تھی، تو دوسری طرف عالم یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں پرچم لہرانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کے بدوہی کا ہے، جہاں محرم کے جلوس میں ہندوستانی پرچم کے ساتھ فلسطینی پرچم لہرانے پر اب ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اتوار 7 جولائی کو پیش آیا، جب مادھو سنگھ علاقے میں قومی شاہراہ پر ایک جلوس نکالا گیا۔ جلوس کی ایک ویڈیو جس میں ہندوستانی پرچم کے ساتھ فلسطینی پرچم دکھایا گیا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہوا، اور اب فلسطینی پرچم لہرانے کو قومی یکجہتی کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے اس شخص کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں حلف برداری کے دوران بھی اسد الدین اویسی کے ذریعے جے فلسطین کا نعرہ لگائے جانے کے بعد حکمراں جماعت فلسطین کے مسئلے پر سرگرم ہو گئی۔ اس وقت بی جے پی کے رہنماؤں نے اویسی کی تنقید کی تھی، جس کے بعد فلسطین کا تنازع موضوع بحث بن گیا تھا، اور اب تو فلسطین کا نعرہ بلند کرنے یا فلسطینی پرچم لہرانے پر بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں۔ حالانکہ ہندوستان ماضی میں ہمیشہ فلسطین کی حمایت میں کھڑا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ایک فیصلہ دیا تھا کہ سی آر پی سی کی دفعہ 125 کے تحت متعلقہ مسلم خاتون اپنے سابقہ شوہر سے کفالت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس فیصلے سے سماجی سطح پر کافی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس فیصلے کے تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک اخبار کو بتایا کہ مسلمان اس فیصلے کی وجہ سے حوصلہ نہ ہاریں، اپنے آپ پر اپنی رضامندی سے شریعت مطہرہ کے فیصلے کو نافذ کرے۔ بورڈ اس فیصلے کے تعلق سے غافل نہیں ہے۔ علماء اور وکلاء کی ٹیم اس تعلق سے تیاری کر رہی ہے۔ کسی مناسب موقع پر مناسب بینچ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت بورڈ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ مولانا رحمانی کے مطابق اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ فیصلہ نیا نہیں ہے، ایسے فیصلے ماضی میں بھی آئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آن جہانی راجیو گاندھی کے دور حکومت میں حقوق مسلم متعلقہ قانون پاس کیے جانے پر بورڈ کی جانب سے جو ڈرافٹ بنا کر دیا گیا تھا، اس میں حکومت نے بعض ترمیمات کر دی تھی۔ وہ ایسی تبدیلیاں تھیں کہ اندیشہ تھا کہ عدالتیں ہماری منشا کے خلاف اس کا مطلب سمجھیں گی یا بیان کریں گی، اس لیے بورڈ کے ذمہ داران نے بار بار مطالبہ کیا تھا کہ اس میں ترمیم کی جائے۔ حکومت نے اس وقت یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اب یہ قانون پاس ہونے دیا جائے، ہم ایک بل لا کر اس میں ترمیم کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا، اور راجیو گاندھی کی حکومت بھی جو ہے اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر یہ فیصلہ اب آیا ہے، مگر بورڈ اپنی جانب سے پوری تیاری کر رہا ہے اور مناسب وقت کے انتظار میں ہے۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا جمعیت علماء ہند کی لیگل ٹیم جائزہ لے رہی ہے، وکلاء کے ہمراہ میٹنگ بھی کی جائے گی، قانونی اعتبار سے جو مناسب ہوگا اس کے بعد کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے اپنے ایک بیان میں جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے ان کے موبائل فون ہیک کیے جانے کا سنگین الزام بی جے پی پر عائد کیا ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی اسرائیلی کمپنی NSO کے ذریعے تیار کردہ پیگاسس سافٹ ویئر ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے آئی فون پر آئے ایک الرٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے فون ہیکنگ سے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں ایپل الرٹ ملا ہے کہ ان کے فون کو پیگاسس کے ذریعے ہیک کیا گیا ہے، جسے حکومت ہند نے ناقدین اور سیاسی مخالفین کو پریشان کرنے کے لیے خرید کر جو ہے اسے اسلحے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے لکھا کہ بی جے پی بے شرمی سے خواتین کی جاسوسی صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ ہم ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ اب کتنا نیچے مزید گرنے والی ہے، اس طرح کا سوال التجا مفتی نے اٹھایا ہے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل بھی راہل گاندھی ہوں یا دوسرے ارکان پارلیمنٹ ہوں یا دوسرے سیاسی لیڈران ہوں، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے فون کو بھی جو ہے پیگاسس کے ذریعے ہیک کیا گیا ہے اور ان کی جو ہے جاسوسی کی جا رہی ہے۔ اور بہار میں اسمبلی انتخابات آئندہ سال ہونے ہیں، اس سے ٹھیک پہلے پرشانت کشور نے اپنی پارٹی جن سوراج کو لانچ کرنے کے لیے تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ پرشانت کشور نے اپنی سیاسی پارٹی کی لانچنگ کے لیے مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش یعنی کہ 2 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پرشانت کشور نے کہا ہے کہ وہ آئندہ سال ہونے والے بہار اسمبلی انتخابات میں سبھی 243 سیٹوں پر امیدوار اتاریں گے۔ پرشانت کشور کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق
جلد ہی 21 لیڈروں کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو امیدواروں کے بارے میں مشورہ دے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسمبلی انتخاب میں بغیر کسی کے ساتھ اتحاد کیے لڑیں گے اور 75 سیٹوں پر مسلم امیدوار اتاریں گے۔ وہیں پی کے اور پرشانت کشور نے دلتوں کے تعلق سے بھی بڑا داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست کی آبادی میں دلتوں اور مسلمانوں کی مجموعی شراکت داری 37% ہے، اس لیے وہ بڑی تعداد میں دلتوں کو بھی انتخاب میں اتارنے کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ یو پی میں پیپر لیک کے ایک معاملے میں بی جے پی کے 2 اتحادی پارٹیوں کے 2 ارکان اسمبلی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کی اسپیشل گینگسٹر کورٹ نے سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے رکن اسمبلی بیدی رام اور نشاد پارٹی کے MLA وپل دوبے سمیت 19 افراد کے خلاف یہ وارنٹ جاری کیا ہے۔ پیپر لیک کا یہ معاملہ فروری 2006 کے ریلوے گروپ ڈی کے امتحان کے پیپر لیک سے متعلق ہے۔ ریلوے کے گروپ ڈی کے امتحان سے ایک دن پہلے سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے MLA بیدی رام سے پرچہ برآمد ہوا تھا۔ بیدی رام فی الوقت غازی پور کی سیٹ سے MLA ہیں۔ انہوں نے 2022 میں سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے نشان پر اسمبلی انتخابات لڑے تھے۔ وہ سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے قومی صدر اوم پرکاش راج بھر کے انتہائی قریبی لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یو پی کے سنبھل ضلع کے ایک سرکاری اسکول میں ڈی ایم نے ٹیچر کو ڈیوٹی کے دوران موبائل گیم کھیلنے پر معطل کر دیا ہے۔ ڈی ایم نے ٹیچر کا موبائل فون چیک کیا تو پتہ چلا کہ اسکول ٹائم کے 5.5 گھنٹے کے دوران اس نے 1 گھنٹہ 17 منٹ تک کینڈی کرش کھیلا تھا اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا تھا۔ یہی نہیں، جب ڈی ایم نے ٹیچر کے ذریعے چیک کی گئی کاپیوں کو چیک کیا تو انہیں 6 صفحات میں 95 غلطیاں نظر آئیں۔ ڈی ایم کی ہدایت پر موبائل فون پر کینڈی کرش گیم کھیلنے والے ٹیچر کو اب معطل کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے 2011 سے غیر قانونی طور پر اس خطے میں مقیم غیر ملکی شہریوں کی شناخت اور انہیں ملک بدر کرنے کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی قائم کی ہے۔ کمیٹی ان تارکین وطن کی زندگی سے جڑی معلومات اور بائیو میٹرک تفصیلات جمع کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ معلومات کو باقاعدگی سے ڈیجیٹل ریکارڈ میں اپڈیٹ کیا جائے۔ حکومت کے پرنسپل سیکریٹری محکمہ داخلہ چندراکر بھارتی کے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے اثر نو تشکیل کے لیے منظوری دی گئی ہے تاکہ 2011 سے جموں کشمیر کے مرکزی علاقے میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی شناخت کی جا سکے۔ 2021 میں جموں کشمیر میں ایک پولیس آپریشن کے نتیجے میں میانمار سے آنے والے 270 سے زیادہ روہنگیا مہاجرین کو حراست میں لیا گیا تھا، جن میں 74 خواتین اور 70 بچے شامل تھے، جنہیں کٹھوا ضلع کے ہیرا نگر کی سب جیل میں رکھا گیا تھا۔ بی جے پی حکومت کے دعووں کے برعکس جموں کشمیر میں جاری عسکریت پسندوں کے حملوں پر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بی جے پی سرکار نے کہا تھا کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے جموں کشمیر میں عسکریت پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا، تاہم جموں صوبے میں فوج پر یہ پے در پہ حملوں سے آیا ہے کہ دفعہ 370 نہ عسکریت پسندی کی وجہ تھی اور نہ ہی اس کے خاتمے کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کٹھوا حملوں کے سبب اگر مرکزی سرکار جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات التوا میں رکھے گئے تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ نے حملہ کرنے والی طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ان حملوں کا جواب ہمسایہ ملک پر اسٹرائک کرنا مرکزی سرکار کا فیصلہ ہوگا، جس پر وہ کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی مرکزی سرکار نے اسٹرائک کرنے کے دعوے کیے تھے، تو کیا اس کے بعد حملے رک گئے یا نہیں، یہ آپ سبھی کو معلوم ہے۔ غورطلب ہے کہ جموں صوبے میں گزشتہ برس سے فوج پر عسکریت پسندوں کی جانب سے حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں فوجی اہلکاروں کی بے شمار ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ غزہ میں بے گھر افراد کے خیموں اور 4 دنوں میں چوتھے اسکول پر وحشیانہ بمباری کرنے کے بعد بدھ کو تل ابیب نے غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UN ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی فار پیلسٹائن ریفیوجیز یعنی کہ UNRWA کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی فوجوں نے غزہ شہر سے تمام شہریوں کو فوری طور پر نکل جانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس حکم اور ایک کے بعد دیگرے ان اسکولوں پر حملے کے بعد جن میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی ہے، ہزاروں افراد ایک بار پھر بے سر و سامانے کے عالم میں سڑکوں کی خاک چھاننے پر اب وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ بدھ کو اسرائیل نے خود اعتراف کیا کہ اس نے غزہ میں فلسطینی شہریوں کو امداد فراہم کرنے والے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNRWA کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کا جواب پیش کرتے ہوئے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس عمارت کو حماس اور اسلامک جہاد کے جنگجو استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس حملے میں کم از کم 27 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اور اسرائیل اور حماس جنگ کو تقریباً 9 ماہ ہو چکے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے میں اب تک 38,000 سے زائد افراد جاں بحق اور 23 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ مگر اس معاملے میں برطانیہ کے مشہور میڈیکل جرنل نے مختلف دعویٰ کیا ہے۔ اس کے دعوے کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں سے مرنے والوں کی تعداد
فلسطینی محکمہ صحت کے ذریعے دی جا رہی تعداد سے 5 گنا زیادہ یعنی کہ 1,86,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی لاشیں اب بھی ملبے کے نیچے دبی ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کا شمار نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کی وجہ سے بیماری اور طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے بھی کئی اموات کا خدشہ ہے۔ اور جنگ کے ابتدائی دنوں میں مرنے والوں کی تعداد ہسپتالوں میں پہنچنے والی لاشوں کی تعداد کی بنیاد پر شمار کی جاتی تھی، جن میں زیادہ تر کی شناخت ہو جاتی تھی۔ اور چین کے ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے ایک مسافر کو اپنی پتلون کے اندر 100 سے زائد زندہ سانپ اسمگل کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کیا ہے۔ کسٹم حکام نے مسافر کی جیبوں سے وہ بیگ نکالے تو ہر بیگ میں مختلف سائز اور اقسام کے درجنوں زندہ سانپ پائے گئے۔ خیال رہے کہ چین دنیا میں جانوروں کی اسمگلنگ کے سب سے بڑے مراکز میں سے ایک ہے، تاہم چینی حکام کی جانب سے گزشتہ سالوں کے دوران جانوروں کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ناظرین خبریں مزید خبروں کے خلاف ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔